نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا
جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں عطا کرنے والا ہے، سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جڑے ساڈے بڑے چھوٹے فوت ہو چکے نے، ایمان والے توحید والے ساڈے نمازیاں دے اندروں ساڈے نمازی ساتھی بھائی، اللہ تو سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ مختصر حمد اور صلاۃ و بعد پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر فتح مکہ دی بات چل رہی سی، اور میں یہ دسیا سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیاں نو، بھائی رات دے ٹائم آپا مکے چ نہیں داخل ہونا، کیونکہ جدو مکے پہنچے نا لشکر لے کے تو شام دا ٹائم ہو چکیا سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکے تے باہر جڑا گراؤنڈ ہے، جڑا باہر کھلا میدان ہے، یہ دے اندر پڑاؤ ڈالو۔ اوتھے پڑاؤ ڈال دیتا گیا، آگ جلا دیتی گئی، اور پھر کس طرح ابو سفیان آیا اور انہیں اسلام قبول کیتا۔ اس تو بعد اگلے دن صبح دے اجالے دے اندر، روشنی دے اندر، اور ساری کائنات دے سامنے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ وچ داخل ہوئے۔ عجیب خوبصورت منظر سی، جدو مکیوں گئے ادو کلے نال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو رات دا ٹائم لکدے ہوئے چھپدے چھپاندے، کدے غار سور دے اندر، کدے کتے رستہ تبدیل کردے ہویا نکلے، اور جدو مکے دے اندر واپس آئے جہادی تلواراں دے جلف دے اندر 10,000 صحابہ دے لشکر دے اندر، اور پورے کرو فر نال روب اور دبدبے نال اللہ دے رسول مکے اندر داخل ہو رہے نے۔ آسمان تو قرآن نازل ہو رہے ہے، جا الحق و زہق الباطل، کائنات دے لوگوں حق آ چکے ہیں، باطل مٹ چکے ہیں، ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ کے رہے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی نو مکہ بغیر لڑے فتح دے کے فرما کے عطا فرما کے یہ ثابت کر دیتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تے نے، سچے نے، اور انہاں دے مقابلے وچ آنے والے باطل نے، جھوٹے نے، اور جھوٹیاں نے تباہ ہونا ہے، اور حق نو اللہ نے فتح عطا فرمانی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال مکے داخل ہو رہے نے، کسی کافر دی جرت نہیں مقابلہ کر سکے۔ بیت اللہ دے اندر چلے گئے۔ پہلے تے جدو بیت اللہ چ جاندے سن تے 360 بت ہونے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تے بڑا کڑنا، انہوں نے ویکھ کے پر کچھ کر نہیں سی سکتے، مجبور سن، حالات اس طرح دے سن۔ ہن اللہ دے نبی علیہ السلام مکے دے اندر فاتح ہو کے داخل ہوئے نے، ہن تے اپنی مرضی کر سکتے سن نا، کسی دی کی جرت سی روک دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، چلو بھائی اے جتنے بت نے نا یہ سارے توڑنے نے، اور بیت اللہ دے اندر سجے پاسے وڈا سارا بت ابراہیم علیہ السلام دا بنا کے انہوں نے کھڑا کیتا، اور کھبے پاسے بڑا سارا بت اسماعیل علیہ السلام دا بنا کے کھڑا کیتا، باقی وہ 360 چھوٹے چھوٹے بت وہ الگ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اگے بڑھے اور اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بت نو اپنے ہاتھ نال توڑیا، اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام دے بت نو اپنے ہاتھاں نال توڑ کے ثابت کیتا کہ لوگو او بت فوٹو تصویر یا عبادت واسطے لوگاں نے کوئی مجسمہ کوئی بھی چیز بنا کے انبیاء دی رکھی ہوئے، اولیاء دی رکھی ہوئے، اے جائز نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے عظیم نبی دا بت بھی ہوئے گا تے مسلمان انہوں بھی توڑن گے، اور اللہ دے فضل و کرم نال عبادت کرن گے تے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی کرن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہے، چلو جی توڑو۔ میں کئی باری سوچ رہا علی رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی کو لائی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ پاک نو تے پتا سی نا
کہ بعد وچ آن والے کئی بھولے پالے مسلمانوں نے بھول جانا ہے تے علی رضی اللہ تعالیٰ نو مشکل کشا بنن لگ پینا ہے۔ اس واسطے علی رضی اللہ تعالیٰ دے ہتھوں اے بت تڑواؤ تاکہ مسلمانوں نو عقیدہ سمجھ آ جائے، نہ بت مشکل کشا نے نہ بتاں نو توڑنے والا علی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا ہے تے کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور کام کروایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنیاں قبراں سن نا اونچیاں، فرمایا جاؤ ساریاں توڑو، پکیاں قبراں توڑ دتیاں گئیاں۔ او مسلمانوں تہاڈا نبی پکیاں قبراں توڑدا گیا اور تسی پکیاں قبراں بناندے ہو اور فخر کردے ہو۔ کئی قبرستانہ چون مجبوراً لکھنا پہ گیا بھی پکی قبر بنانا منع ہے، کیونکہ جگہ نہیں لبدی، جتھے پکی قبر بن جاندی ہے دوبارہ نال قبر بننی مشکل ہو جاندی ہے اور جگہ زیادہ گر جاندی ہے۔ جدو اسی اسلام نو چھڑاں گے تے نتیجہ یہی نکلے گا، اسلام او دین ہے جنہوں کیا جاندہ ہے دین فطرت، فطرت دے مطابق دین ہے۔ اسلام تے عمل نہ کرنے والے مجبور ہو جاندے نے آخر واپس پلٹن تے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ کو قبراں توڑوائیاں گئیاں۔ یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسے واسطے کام لیا نا قبراں توڑوان والا۔ فرمایا ایک بلشت کر دیو، ایک بلشت دے برابر بڑی قبر کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ چلیا کہ پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبراں پوجنے والے اور نہ ہی آپ دے صحابہ قبراں پوجنے والے۔ پوجنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ بت توڑے جا رہے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور آمینہ دلال قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اعلان کر دے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک دا حکم بھی ہے وے قل، اے میرے نبی تسی کہو انہاں نو سنا دیو، مکے والیاں نو بھی سنا دیو، پوری کائنات والیاں نو بھی سنا دیو۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے نبی اعلان کر دیو بت توڑے جا رہے ہیں، اللہ دے نبی اعلان فرما رہے ہیں لوگوں حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال باطل ہمیشہ مٹدا رہے گا۔ باطل نو اللہ پاک نے اے عزت اے قوت نہیں دیتی کہ دنیا دے اندر غالب آئے، ہمیشہ حق غالب آئے گا۔ آمینہ دلال نے بت تڑوا دیتے، نماز دا وقت ہویا، فرمایا بلال کتنے نے؟ بلال بلائے گئے، چلو آج بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اذان دی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا ساڑھے بیلیاں نے ایتھے بھی کم بگاڑتا ہے نا، وہ اذان جڑی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور انہاں کو پڑھائی، آج لوگ وہ اذان کہنے تیار نہیں، اپنے کو اضافے، کوئی کسی طریقے نال اضافے کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے نال، کوئی شروع چ اضافے کر رہا ہے، کوئی درمیان چ اضافے کر رہا ہے۔ وہ لوگوں قرآن کہندا ہے کہ جو نبی پاک نے دیتا ہے انہوں بغیر کسی اضافے تو بغیر کسی کمی تو انج ہی قبول کرو جو میں مصطفیٰ دے کے گئے۔ اذان پڑھنی تو ہوئی جیڑی میرے بلال نے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ دی چھت تے کھڑے نے اور اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں، سارے کٹھے ہو گئے۔ آمینہ دلال بھی تشریف فرما نے تے سارے مکے والے میرے مصطفیٰ دے سامنے موجود نے تے آمینہ دلال سارے وال ویکھ رہے نے، انہاں وچ او بھی موجود نے جیڑے میرے مصطفیٰ جدو بیت اللہ دے وچ آ کے سر سجدے رکھ دے تے لیا کے او جڑی میرے مصطفیٰ دے سر تے رکھ دیندے، انہاں دے اندر او بھی موجود نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ نو گالیاں دتیاں، میرے مصطفیٰ دے راہاں دے اندر کنڈے بچھائے، میرے مصطفیٰ تے پتھر برسائے، انہاں اندر او بھی موجود نے جنہاں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مصطفیٰ دے چچا انہاں نو شہید کیتا اور انہاں دے نک کن کٹے اور انہاں دا کلیجہ چیریا اور کلیجہ منہ دے اندر لے کے دبایا۔ انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے تے حملہ کیتا، انہاں دا حمل ضائع ہویا، او گریاں زخمی ہوئیاں۔ انہاں دے اندر او بھی موجود نے جنہاں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا، انہاں دے اندر او بھی موجود نے جنہاں نے عمار نو ماریا، یاسر نو شہید کیتا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتا۔ یہ سارے موجود نے
تے اللہ دے نبی بطور فاتح موجود نے اور سارے انو مخاطب کر کے پوچھتے نے دسو بھائی اج تواڈے نال کی سلوک کریے، کی سوچ رہے ہو، کیسا سلوک ہوئے گا؟ ہن ہر بندہ سوچ رہا ہے، ڈر رہا ہے، اج تے انتقام دا دن ہے، بدلے دا دن ہے، اللہ دے رسول بدلے لین گے، اگلیاں پچھلیاں ساریاں کسرہ کٹ دین گے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظیم انسان، اللہ نے نہ ایسا انسان پیدا کیتا ہے اور نہ قیامت تک ایسا انسان پیدا کرنا ہے، اللہ نے اتنا عظیم بنایا میرے مصطفیٰ نو۔ سارے بیٹھے نے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل یاد آ گئی، کسی اور موقع تے انہوں نے میرے مصطفیٰ دی زندگی تے تبصرہ فرمایا، کہندیاں نے من تاقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے ساری زندگی کسے کولو اپنی ذات واسطے انتقام نہیں لیا، ساری زندگی کسی نے جو بھی کہہ دیتا ہے نا میرے مصطفیٰ نے برداشت کیتا ہے، انتقام نہیں لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اے مکے دے مشرک ان سوچ رہے نے اج تے انتقام دا دن ہے، فاتح لوگ جڑے ہوندے نا او آندے نے آ کے عزت والے نو ذلیل کر دیندے نے، پگڑیاں اچھال دیندے نے، گردناں اڑا دیندے نے، خون بہا دیندے نے۔ اج اے فاتح مکہ کی کرنگے؟ ایک پاسے اے سوچ ہے، دوسرے پاسے ہن وہ کہندے نے بھی کیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منائیے، کوئی ایسا جملہ تے سارے کہندے نے انت کریم ابن کریم، حضور تسی بڑے عزت والے اور تہاڈا باپ دادا بھی عزت والے، معاف کرنے والے، محبتاں کرنے والے اور تسی انسانیت دی خدمت کرنے والے، تہاڈے کولو اچھے دی ہی امید ہے۔ تے آمینہ دلال فرماندے نے کوئی گل نہیں، جے تسی اچھے دی امید رکھی ہے تے پھر اج آؤ میں تہاڈے نال اچھا ہی کراں گا، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، جاؤ اج سارے انو معاف کیتا، اج کسے کولو کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو آمینہ دلال دا اے عفو و درگزر دیکھیا نا، تمام اہل مکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ہن کئی وچ ایسے بھی سن جنہوں نے ساری زندگی ایسی ایسی مخالفت کیتی سی، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ، اون بڑا پریشان بھی میں کی کراں، کیویں اسلام قبول کراں، کیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جاواں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قاتلہ ہندہ ابو سفیان دی بیوی، او سوچ رہی اج کی کراں میں۔ وحشی او جنہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندہ دے کہنتے میدان احد اندر شہید کیتا، او بھی موجود ہے۔ ہن سارے سوچ رہے ہیں تے اکرمہ نے سوچیا بھی میرے اندر تے انی اخلاقی جرت نہیں میں اللہ دے رسول دا سامنا کر سکاں، تے انہیں کی کیتا دوڑ لائی تے مکیوں نس گیا، بیوی بچہ نو نال لے کے تے مکیوں نکلیے تے نسنا ہوئے تے کدھر جانا ہے؟ جدے والی جانا ہے، تے جدے دے اگے سمندر ہے سارا، تو سمندر آ گیا جدو اگے، انہیں سوچا ان کدھر نکلا، سمندر دے سفر تے کسی دوسرے ملک چلے جانا، کشتی تے سوار ہو گیا، کشتی تے سوار ہویا، کشتی چلنا شروع ہو گئی، وہ تھوڑا جے اگے گئی نا تے کشتی نے ہچکولے کھانے شروع کر دیتے، ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ملا کہنے لگیا لوگو کشتی دے اندر بیٹھے مسافرو سواریو، اللہ نو یاد کرو، اللہ نو۔ اکرمہ بڑا پریشان، کہنے لگا بھی اللہ نو یاد کریے، بھی ساری زندگی اللہ نو یاد نہیں کیتا تے اج اللہ نو یاد کریے، او ساڈا حبل، ساڈا لات کتھے وے، ساڈا منات کتھے وے، ساڈا عزا کتھے وے۔ او ملا کہنے لگیا اکرمہ صاحب ایتھے لات منات عزے کم نہیں آندے، ایتھے حبل نے کم نہیں آنا، ایتھے کم آنا ہے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک نے کم آنا ہے۔ قرآن بھی دسدا ہے نا، اللہ اکبر، جدو پھنس جاندے کشتیاں انہاں دیاں ڈولنا شروع ہو جاندیاں اور اگے جوگے نہ پیچھے جوگے، تے پھر قرآن نے انہاں دی کیفیت بیان کیتی ہے
فرمایا دعواللہ مخلصین لہ الدین، پھر سارے مخلص ہو کے اللہ نو یاد کر دے، اللہ دا نام لین دے، اللہ پاک نو پکار دے۔ ایک کشتی دے ملا نے کیا کہ لگے اکرما جے اج بچنا ہے تے اللہ پاک نو یاد کرنا پے گا، پھر اللہ اللہ کرنا پے گا، اللہ کو دعاواں کرنیاں پین گیاں، اے تے حبل لات منات عزا کم نہیں آنے، ایک اللہ نے کم آنا ہے۔ اکرما نو گل سمجھ آ گئی، کہن لگیا جے ایتھے آ کے بھی اللہ نو ہی پکارنا ہے تے پھر خشکی تے اللہ نو پکارنے وچ کی تکلیف ہے؟ کہن لگیا موڑ واپس کشتی۔ اے جناب کشتی واپس لے آئے، اے پھر واپس مکے دے اندر اپنی بیوی نو بھیج دیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او آ کے اے دے واسطے پناہ منگ دیے، اے پھر پناہ اللہ دے رسول عطا کر دیندے نے۔ اے آیا میرے نبی کول کلمہ پڑھدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آمینہ دلال مکے دے اندر نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کردے نے، حجر اسود نو چومدے نے، صفا مروہ دیاں سعیاں کر رہے نے، صحابہ جناب مزے لے رہے نے۔ اے بیت اللہ دیاں زیارتاں یا اللہ جننے بھی ہیں بیٹھے نے سارے انہوں بیت اللہ لے جا۔ آمین نہیں تسی کہندے ہیں، انی ہولی کا آمین ہے۔ اللہ تے ہولی بھی سندا ہے، اونچی بھی سندا ہے، پر تواڈے جذبات تو پتہ لگدا ہے بیت اللہ جان دا ہے ارادہ کہ نہیں؟ یا اللہ اے جننے تیرے بندے جمعہ پڑھن آئے بیٹھے نے، جنیاں تیریاں بندیاں جمعہ پڑھ رہی نے، اللہ سارے انہوں بیت اللہ لے جا۔ بار بار اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ صحابہ دیاں موجہ لگی ہیں، انہیں سال مکے والے نے وڑن نہیں دیتا تے ہون جناب بیت اللہ دیاں زیارتاں جان نو دل ہی نہیں کرتا۔ تے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا او طائف والے نا وہ بھی تیاریاں کر رہے نے، طائف والے نو اپنی کھڑک گئی بھئی مکہ تو ان فتح ہو گیا ہے تے اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چنگا سلوک نہیں سی کیتا طائف دے اندر جدو آئے سن، تے اے دا مطلب ہے مکے تو بعد ان ساڑیاں واریاں نے اس تو پہلے کہ او حملہ کرن مسلمان آن، کہنے لگے چلو انج کرو اسی پہلے ہی انہوں نے حملہ کر دینے ہیں۔ تیاریاں شروع کر دیتیاں، میرے مصطفیٰ نو پتہ چل گیا تے میں تے پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ آپ دی سنت یہ سی جدو پتہ چل جاندہ نا کہ کوئی حملہ آور تیاری کر رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ او دے آن تو پہلے ہی پہنچ جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا وہ مدینے آن والے ہو، مکے چو مسلمان ہون والے ہو، طائف والے ہے گلاں سوچ رہے نے انہاں دا بھی مقابلہ کرنا ہے، چلو تیاری کرو۔ 12,000 دا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا لشکر؟ 10,000 ہو جڑے مدینے آئے سن اور 2,000 مکے جو شامل ہو گئے۔ 12,000 دا لشکر، اتنا بڑا لشکر جرار۔ اور پھر مکے دی فتح تو بعد اللہ پاک نے مکے والے بھی نال ملا دیتا ہے۔ مکے والے کول بہترین اسلحہ، بہترین وسائل جڑے مسلمانوں دے خلاف جنگ دی تیاری واسطے جو تلواراں نیزے لے کے بیٹھے سن وہ سارا کچھ مسلمانوں کو آ گیا ہے۔ ہن 12,000 دا لشکر مکیوں نکلے ہے تے طائف دے ول جانا شروع ہو گیا ہے تے کئی بھولے پالے مسلمان انہاں دے دل چ ایک گل آ گئی، کہندے نے لو جی جدو اسی 313 سا نا ادو تے سانو کسی نے شکست نہیں دیتی اور کوئی سانو شکست دے نہیں سکیا تے اج تے اسی 12,000 ساڈا مقابلہ کنے کرنا ہے۔ اسی بھی کئی باری ایندیاں چھڑ دینے ہیں نا، کر دینے ہیں گلاں، اللہ نو یہ گلاں پسند نہیں۔ نبی پاک دے صحابہ نے گل کیتی، سوچیا کہ اسی 12,000 ساڈا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نو یہ گل پسند۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرے پاسے طائف والیاں دا جڑا سردار سی نا کمانڈر، وہ ذرا نوجوان منڈا سی تے سیانے بزرگ اللہ پاک نے انہوں نے تجربہ دیتا ہوندا ہے، عقل شعور عطا فرمائی ہوندی ہے، انہاں دیاں گلاں 'چ وزن ہوندا ہے۔ نوجوان اتوں تک نہیں پہنچ پاندے، وہ دے دماغ چ اللہ نے گل پائی بھی مسلمانوں دے خلاف لڑنا ہے تے بڑا ہی لڑنا ہے، اتنا لڑنا ہے بھی مسلمانوں نو شکست دے دینی۔ اللہ نے بھی تو مسلمانوں نو سبق سکھانا سی نا، بڑی گل انہوں نے کیتی بھی سانو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ انہیں بڑی تیاری کیتی، بڑی تیاری کیتی اور یہ دل وچ ایک خیال آیا، انہیں اعلان کرتا بھئی لوگوں کوئی بھی گھر وچ نہیں رہے گا، بچے بھی نال جان گے، عورتاں بھی نال جان گیاں، جتنا ساڈے کول ساز و سامان ہے یہ بھی جائے گا، گھراں دا مال بھی جائے گا، جو ٹور ڈنگر موجود نے یہ بھی جان گے، کوئی چیز گھر نہیں رہ گی۔
وہ جڑے بابے سن نا سیانے بزرگ آ گئے کہنے لگو کی کرن لگے ہیں اللہ دیا بندیا سارے نو نال لے گیا شکست ہو گئی تے سارے کچھ ہی ختم ہو جانا ہے نہ ساڈے کول بیویاں رہنیاں نے نہ بچے رہنے نے نہ مال رہنا ہے نہ اولاد رہنی ہے تے چل بیوی بچیاں نو اولاد نو مال ڈنگر نو کر چھڑ جانے ہاں نوجوان جانے ہاں جا کے لڑنے ہاں لڑن والے لوگ اگر شکست ہوئی تے کم از کم گھراں تے واپس آ جائیں گے نا وہ بڑا دلیر آدمی سی انہیں کہا بھی جے شکست کھا کے گھر آنا ہے نا یہ بہتر ہے مر جاؤ واپس نہیں آنا اس واسطے بیوی بچے نال لے کے جا رہے ہیں سارا مال سامان لے کے جا رہے ہیں اگر کسی دے دل اندر کوئی ڈر ہوئے نا تو وہ نکل جائے جے کسی دے دل اندر فکر ہوئے میں واپس بھج کے گھر چلا جاؤں گا انہوں پتا ہوئے بھی میں گھر واپس نہیں جا سکتا میں مراں گا تے میری بیوی بچے بھی مرن گے میرا ساز و سامان سب کچھ جائے گا اس واسطے پھر دلیری نہ لڑے گا انہیں کیا بھی دلیری تاں ہی آنی ہے جے سارا کچھ نال ہوئے گا انہیں بڑیاں دی مشاورت اور بزرگاں دے مشورے ریجیکٹ کر دیتے اور سارا سامان اور سارے نوجوان اپنی اولاداں بیوی بچے سارا کچھ انہیں کرو کر دیا اور آ کے میدان حنین دے اندر میدان دا نام سی حنین او دے اندر آ کے پہلو ہی پہنچ کے نا انہوں نے جناب اتھے اپنی اپنی نشستاں سنبھال لیاں پہاڑیاں سن آسے پاسے پہاڑیاں دے وچ انہیں اونچی جگہ تے تیر انداز بٹھا دیتے بڑے اچھے طریقے نال بڑی ترتیب نال انہیں جنگ دا سارا معاملہ کیتا ادھروں مسلمان بھی 12,000 دا لشکر ہسدے کھیڑ دے فخر کر دے لو جی اج تے اسی جانا ہے ہر چیز نو رون دینا ہے تیس نیس کر دینا ہے ساڈے مقابلے چ کسی نے آنا نہیں کسی نو جرت نہیں ہونی اسی یہ کر دینا وہ کر دینا یہ بھی کر دے اتھے پہنچے اللہ پاک نو انہاں دے جملے پسند نہیں آئے اللہ اکبر اللہ جدو پہنچے نا میدان دے اندر صفا بنائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دسی ساری تے چونکہ انہاں نے اپنے ادھے بندے مسلمانہ دے سامنے کھڑے کیتے سن تے ادھے او چڑھائے سن پہاڑیاں تے او پہاڑیاں والے نے جدو اتوں دی مارے تیر چن چن کے اور مسلمانہ تے سخت حملہ کیتا ادھروں جڑے میدان چ مقابلے چ کھڑے سن انہوں نے سخت حملہ کیتا مسلمانہ دیاں صفاں تتر بتر ہو گئیاں اور مسلمان دوڑ کے اپنی جان بچان لگ پے کوئی ادھر نس رہا ہے کوئی ادھر نس رہا ہے سارے چھپ گئے میدان مسلمانہ نے خالی کر دیتا اور صفاں تتر بتر ہو گئیاں اور کافرہ نے جناب نعرے مارنے شروع کر دیتے اسی جت گئے حبل دی جائے لات دی جائے منات زندہ باد جناب فلاں زندہ باد اور مسلمان چپ اندر چھپے ہوئے لکے ہوئے اللہ اکبر اللہ پاک نے مسلمانوں نو اے سبق دیتا بھی تواڈی کثرت تواڈے کم قرآن دی آیت جدے چ اللہ پاک نے تبصرہ کیتا اس جنگ تے بڑی قابل غور ہے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا اور مسلمانوں یاد کرو اللہ پاک نے ہر میدان اندر تو فتح عطا فرمائی ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تے حنین دا مبارکہ بھی یاد کرو اِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ تُسی آکھیا جسی بڑے زیادہ ساڑی تعداد بڑی زیادہ تُسی اپنی تعداد تے ناز کر لگ پے اپنے وسائل تے ناز کر لگ پے اور یاد رکھنا تعداد دے بل بوتے تے تُسی نہیں جت سکدے اپنے وسائل اپنے تیر تفنگ اپنا اسلحہ نیزے انہاں دے بل بوتے تے جنگاں نہیں جتیاں جا سکدیاں اے تُسی ہن تک جنیاں جنگاں جتیاں نے اللہ پاک دی مدد نال جتیاں نے اسے واسطے میرے مصطفیٰ جدو جنگ جت کے واپس آندے نا تے کی کہندے الحمدللہ وحدہ اس اللہ دیاں ساریاں تعریفاں نے جڑا کلم ناصر عبدام جنہیں اپنے بندے دی مدد کیتی ہے وصدق وعدام اپنے وعدے سچے کر دیتے نے وہزم الاحزاب وحدہ تے اس کلے اللہ نے سارے لشکران نو شکست دے دیتی ہے میرے نبی نے کدے نہیں کیا جی میں اے کر دیتا اسی اے کر دیتا اسی او کر دیتا اس واسطے میں نہ کریا کرو یہ اللہ نو پسند نہیں ہے عاجزی اللہ نو پسند ہے الحمدللہ اللہ نو پسند ہے آمینہ دلال جدوں بھی جنگ تو واپس آندے تے اے لفظ پڑھ دے آندے تمام تعریفاں اس اللہ دیا نے جنہیں اکیلے نے سارے لشکران شکست دیتی ہے اللہ اکبر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان یا اللہ کی کریے یہ تو بڑا عجیب معاملہ بن گیا ہے
مسلمان بھج گئے نے اور صفا تتر بتر ہو گئی نے، کافراں نے میدان تے قبضہ کر لیا ہے، کوئی مقابلے چ آن والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے جری بہادر دلیر اج اپنے جناب انہاں دے پتے پانی ہو چکے نے اور پیچھے ہو گئے نے۔ اللہ دے رسول سوچ رہے نے کیویں مسلماناں نو ہمت دلائیے۔ اللہ اکبر اللہ، کیا منظر ہے میدان حنین دا، اوپر بھی کافر سامنے بھی کافر، نعرے مار رہے نے، کوئی مقابلے چ آن والا نہیں، تے کلے ہی میرے پیارے مصطفیٰ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے بیٹھ دے نے تے میدان وال چلنا شروع کر دے، تلوار پھڑی کلے آئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے، سواری پھڑ لی، ادھر ایک اور آیا، علی رضی اللہ آئے، فلاں آئے، رکو جی رکو حضور، اے ٹائم کمپرومائز دا ہے، اے لڑن دا نہیں ہے، دیکھو حالات کتنے سخت نے، دیکھو اس وقت کی صورتحال بنی پئی ہے، اس وقت تے جنگ کرنا اے تے اپنے آپ نو مروان والی گل ہے، تے تسی کیوں اگے جا رہے ہو؟ نہ جاؤ، رک جاؤ، پھر تسی اکیلے جا رہے ہو، تہاڈی جان نو خطرہ ہے۔ تے میرے مصطفیٰ دی زبان چو کنے پیارے الفاظ نکلدے نے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے شعر پڑھیا میرے مصطفیٰ نے، اوے آنے والو روکنے والو، چونکہ وہ بھی عبد المطلب دی اولاد سی نا، اس واسطے کیا انا النبی لا کذب، پہلو تے کیا ہو لوگو میں نبی ہاں، کوئی جھوٹا نہیں جو میدان چھڑ کے پیچھے ہو جاگا گا، انا ابن عبد المطلب، میں سردار عبد المطلب دا بہادر بیٹا ہاں۔ اے انہوں نے بھی آر دلائی بھی تسی بھی تے عبد المطلب دی اولاد جے تے تسی مینوں بھی روک رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ، تے سواری لے کے میدان دی طرف، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب پڑھ دیا میرے مصطفیٰ جا رہے نے، تے جیڑا بھی ہن ویکھ رہے ہے اللہ دے نبی میدان چ جا رہے ہیں، ہن تے ابو بکر پیچھے رہ سکتے ہیں، عمر پیچھے رہ سکتے ہیں، عثمان علی پیچھے رہ سکتا ہے، طلحہ ابن عوف پیچھے رہ، او جنہیں ویکھیا اللہ دے رسول کلے ہی، او نہ کوئی چیز نہیں دیکھی جناب، نہ تاؤ دیکھیا نہ آؤ دیکھیا نہ سجے نہ کبے، اللہ دے رسول نکلے نے پیچھے دوسرا تیسرا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، عباس، سارے ہی جناب ان ایک ایک کر کے نکل رہے نے اگے کہ میرے نبی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہندے جا رہے نے، اور پیچھے سے آبا او جڑی پہلی بات سی نا او دے تے شرم ساری اپنے دل اندر لے کے، ندامت دے آنسو لے کے اللہ کو توبہ اور معافیاں منگ دے آیا، اے جناب میدان دی طرف بڑھ رہے نے۔ ایسی لڑائی ہوئی، ایسی پھر مسلمانوں نے لڑائی کی تھی، کافران دے چھکے چھڑا دیتے، انہوں نے ملیا میٹ کر رکھ دیتا، بڑے بڑے جناب انہوں دے تیر انداز اور جوان میدان جنگ دے اندر گرا دیتے، اور مسلمانوں نے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ ہن جننے بندے بیبیاں بچے مال ڈنگر سارا مسلمانوں دے قبضے چ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام دی اینا مال غنیمت کسے جنگ چ نہیں ملیا جنہ اللہ نے اس جنگ میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب بندے وکھرے قیدی، بڑیاں وکھری قیدی، مال ڈنگر وکھرے سنبھالی جا رہے ہیں مسلمان، اور جناب مال غنیمت کٹھا کر رہے ہیں، سارا کچھ انہاں دا مسلمانہ دے قبضے چ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دن انتظار کیتا بھی شاید کوئی گل بات بن جائے، کوئی معافی موفی مانگ لین تے چلو انہاں دا مال سامان واپس کر دیا۔ اللہ دے رسول بھی تے ویکھ رہے سن نا بھی سارا کچھ ہی چھن گیا ہے، تے آپ تے رحمت للعالمین سن، اور نہ انہوں نے کوئی معافی تلافی کیتی، یا اللہ دے رسول تک انہاں دی گل نہ پہنچی، کیونکہ تے قیدی بنے سن، جڑے کوئی نسے سن انہاں نوں جرت نہ ہوئی آن دی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے وہ مال غنیمت پھر مسلمانوں کی تقسیم کرنا شروع کرتا، اتنا مال غنیمت تقسیم کیتا، اتنا جناب چولیاں پر کے پنڈا بن بن کے لے کے جا رہے ہیں، سارے قیدی رہ گئے، مال سارا تقسیم کرتا۔ ہن قیدیاں دی تقسیم دی واری بھی آنی سی، تے ایک مائی نا عورت، او جڑے کوئی فوجی کوئی سپاہی میرے مصطفیٰ دے صحابی کوئی کولے لنگ دینا تے انہاں نوں روک کے آندی بھی تہاڈا نبی کتھے وے، تے انہوں نے کہنا بھی ایویں مائی ایویں عام جی تے چھڈو کی گل ہے، انہوں نے کہنا تو چھڈ اماں تینوں کی لگے ساڈے نبی نال، بہ جا ایتھے تو۔ پھر قیدی ہوئے اور کافر ہوئے تے او دی گل کنے سننی سی؟ او جدوں بن بن کے قیدیاں نوں ادھر لے کے جان ادھر لے کے جان، او بیچاری نا منتاں ترلے کرے بھی گل سنو میری، اپنے نبی نال ملاقات کروا دیو، میں انہوں نے ملنا چاہنی ہاں۔ وہ کسے نو کوئی نہ سمجھ آئے، وہ کوئی ایک دو دن تو بعد
جدو قیدیاں دی تقسیم دے مرحلے شروع ہونے لگے تو ایک صحابی نو ترس آیا بھی مائی بیچاری روز کہندی بھی اللہ دے رسول نو ملنا ہے تے چلو ملا ہی دیئے، پتہ نہیں کی گل نے آخری آخر ہو سکتا اللہ تعالیٰ نو توفیق دے دے اسلام ہی قبول کر لے۔ تے ویسے صحابہ نو وٹ بڑا سی انہاں تے، وہ طائف دیاں گلاں تے سنیاں سی نا سارے نے بھی انہاں نے اللہ دے رسول نال کیتا کی سی۔ انہوں نے اس مائی نو دا پیغام اللہ دے نبی علیہ السلام تک پہنچایا جی ایک عورت ہے تو انہوں ملنا چاہتی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لے آؤ بلا کے بھئی، انہوں بلایا گیا۔ وہ جدو آئی نا تے میرے مصطفیٰ دی نظر مبارک پئی تے اللہ دے رسول کھڑے ہو گئے، اپنی کالی کملی اتاری موڈیاں تو تے زمین تے بچھا دیتی تے انہوں مائی نو لیا کے بڑے ادب نال احترام نال نا زمین تے بٹھایا اپنی کالی کملی دے اتے تے کول سدھے ہو کے میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ تے صحابہ بڑے پریشان بھی ہے پتہ نہیں مائی کون ہے تے اللہ دے رسول کنا ادب کر رہے ہیں کافرہ ہیں تے پھر کالی کملی جی دے تذکرے قرآن رب نے بیان کیتے نے کتے یا ایھا المزمل کہہ کے کتے یا ایھا المدثر کہہ کے تے اے دے تھلے کالی کملی بچھا دیتی ہے۔ تے اللہ دے رسول بھی صحابہ دے جذبات نو ویکھ رہے سن بھی یہ پریشان ہو رہے نے۔ تے آمینہ دلال فرمان لگے او بھولیو اے میری بہن ہے شیمہ، او میری ماں سی نا حلیمہ جنہیں میں نے دودھ پلایا سی، اے او دی بیٹی ہے تے میری بہن ہے رضائی بہن۔ او لوگو ویکھو میرے نبی دی سنت اور کردار، رضائی بہن دودھ پین والی بہن میرے مصطفیٰ کول آئی ہے، کافر ہے قیدی ہو کے آئی ہے تے میرے نبی کنی تعظیم کر رہے ہیں، کنا ادب کر رہے ہیں، کنا احترام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اج سکیاں بھیناں نال جو اسی سلوک کرنے ہیں، گل کوڑی جی ہے آکھن لگیا وہاں پاویں کسی نو تکلیف ہوئے، میں تو کہندا رہنا ہوں وہاں اور اللہ کو ڈریا کرو، اللہ دی قسمیں قیامت والے دن اے جو ساڈے نال حشر ہونا نا ساڈا وابیو نمازیو، اللہ دی قسمیں جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے۔ اب بھیناں دا حق نہیں نا دیندے وراثت وچ حصہ نہیں دیندے، اللہ دی قسمیں جہنم وچ سڑنا جے تہاڈیاں نمازاں کم نہیں جے آنیاں۔ یا اللہ تو سانو معاف فرما دے، ڈر جو اللہ کولوں۔ بھیناں کہندیاں جی اسی نہیں لینا اپنے بھرا کولوں، آ کے کئی دس دن نا مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ جی میری بھین کہندی جی اسی نہیں لینا جی، یہ سب ٹونگ ہے، جھوٹ ہے، ڈرامے بازی ہے۔ فکر لگ جاندی کئی واری اپنی نمازاں دی، اور فکر کریا کرو اگر کسی دا حق غصب کر کے دنیا تو چلے گئے تے اللہ دی قسم جنت وچ نہیں جا سکتے۔ میں ممبر تے کھڑا ہوں، اللہ دے رسول دی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی، اور سب تو زیادہ حقدار بھیناں نے حسن سلوک دیاں کہ جدو باپ فوت ہو جائے او دی وراثت جس طرح آپس تقسیم کر دو، میں بھیناں سے تقسیم کریا کرو، انہاں دا حصہ دیا کرو۔ اللہ دی قسم وراثت ہڑپ کر جانے اسی، اور قیامت والے دن اس وراثت دے عوض بدلے دے اندر اسی جہنم دے اندر سڑنا ہے۔ اے جی ڈرامے بازی ہے نا جی لیندیاں نہیں، میں کہنا نہ بھی تسی انہاں دا حصہ انہاں نو دیو نا، مثلا زمین ہے تو انہاں دے نام لاؤ، آ لو جی بھین جی تہاڈے نام لاتا تہاڈا حصہ، تے جے بعد وچ واپس کرے نا بھی لے بھراوا ہن اپنے تو میرے نام لوائی سی نا میں تیرے نام لوانی ہاں واپس، تے پھر لے لیا جے، تے ہوئے گا کدے اس طرح بھی تسی او دے نام لوا دیو دی زمین، جو دا پیسہ بندا ہے انہوں دے ہتھ پھڑا کے او دے گھر بھیج دیو تے واپس کوئی دین آوے۔ بھیناں بیچاریاں ڈردیاں رہندیاں کہ جے میں دے کولو حصہ مانگ لیا نا تے انہیں ساری زندگی بولنا نہیں، اور اللہ دی قسم میرے اکھاں دے سامنے واقعات نے۔ ایک ساڈی بھین ہوندی سی، اللہ ان جنت نصیب فرمائے، ایک دن نے مسئلہ پوچھیا، وہ کہندی بھی میں نا جدو والد دی وراثت وغیرہ تقسیم ہو گئی ساری تے اسی بھیناں نے کہا بھراواں کولوں بھی نہیں لینی تے انہاں دے نام لگ گیا جو کچھ ہے سی، تے بعد میں کتے مسئلہ پوچھیا سنیا کتے کسی عالم دین نے مسئلہ کیتا تقریر چ کہ اللہ پاک نے تانوں مال دیتا ہے نا، تہاڈا مال اے تہاڈی اولاد دا ہے، بعد وچ تے اپنی اولاد دا حصہ تسی کسے نوں نہیں دے سکدے۔ تے میرے دل چ خیال آیا بھی اسی تے پھر اپنی اولاد دا حصہ ادھر دے بیٹھیاں وا، تے میں اپنے بھرا نال ایویں گل کیتی بھی میں اے مسئلہ سنیا ہے، اے نہیں کہ بھی مینوں حصہ واپس کر دے، میرا منگیا نہیں، صرف او مسئلہ دسیا بھی میرے دل چ اے گل آ رہی ہے
کہندی اس تو بعد میرا بھرا نے میرے نال بول چال بند کر دی۔ سکیاں بھیناں دا حق اسی کھا جانے ہاں، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھین دے نال اینی محبت، اینا احترام، اینا ادب کر رہے ہیں، اینا ادب، کالی کملی بچھا رہے ہیں اور اوپر بٹھا رہے ہیں، عزت اور تکریم کر رہے ہیں۔ اور کئی بھائی کہندے نے لو جی اسی بھی بڑی عزت کرنے ہیں، بڑی تکریم کرنے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اللہ پاک سانو سب نو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ بھیناں آن، انہاں نال محبت نچھاور کرو، انہاں نو تحفے دیو، انہاں تے خرچ کرو، جاندیاں کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے بھیجو۔ اور اللہ اکبر، لیکن میں دیکھا یہ اونی دیر تک ہوندا ہے جنی دیر تک جہڑیاں بھیناں وراثت چ حصہ نہ لیندیاں انہاں نال، تے جے کوئی منگ لیندی ہے پھر اس تو بعد وہ بائیکاٹ، وہ تو کہندے نے بھین چل نکل، دوبارہ اے دروازہ نہیں ویکھنا، ساڈے تھڑے تے نہیں چڑھنا۔ نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ والد دی وراثت وچ جویں بیٹیاں دا حق ہے نا، اسی طرح ہی بیٹیاں دا حق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید چ حق بیان فرمایا ہے، تے قرآن مجید دا بیان کیتا ہے حق نہ دین والا قرآن دا منکر ہے، اللہ دا منکر ہے، وہ رسول دا منکر ہے۔ اور یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی اہل حدیث ہوئے جی میں آکھے جی میں اہل حدیث ہاں، میں کرنا میں دیوبندی ہاں جی میں بریل، یہ تے اسی سارے ہی اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ اور رسول دے منکر بن جانے ہیں۔ کدے اسی اہل حدیث ہاں، اپنی دل کرے جس گل نو من لینے ہاں، جڑا دل نہ کرے چھڑ دینے ہاں، یہ کوئی اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جناب وہ رفع دین کر لو، سینے تے ہاتھ باندھ لو تسی اہل حدیث ہو گئے۔ اہل حدیث دا معنی ہے جڑا قرآن و حدیث نو منن والا، اپنی زندگی دا ہر کم قرآن و حدیث دے مطابق کرنے والا وہ اہل حدیث ہے۔ جڑا اپنا ہر کم قرآن و حدیث دے مطابق نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ایویں اپنے دعوے نہ کریا کرو، اور سارے کام ہی کوئی جی سارے کام کر جاندے نے، وہی کام بریلوی کرتے ہیں، وہی اہل حدیث کرتے ہیں، وہ لو جی پھر لڑائی آ جاتی ہے ایک دو کماں تے، رفع دین، آمین، سینے تے ہاتھ بننا، وہ میں کہنا یہ بھی لڑائیاں چھڑ دیو، انہاں لڑائیاں دا کی فائدہ ہے جو سارے کام ہی ایک جے کرنے نے۔ چہرے ویکھ لو، لباس دیکھ لو، کدے شادیاں جا کے ویکھ لو، کدے غمیاں جا کے دیکھ لو، اج اس معاملے میں گل کر رہے ہیں وراثت دا معاملہ، اے دیکھ لو، بالکل اسی سارے ایک جے ہاں۔ اے لڑائیاں ختم کر دیو، وہابی سنی دیاں، دیوبندی بریلوی دیاں، ساڈے چ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایویں نہ کسی نو کیا کرو تو مشرک ہے، تو فلانے ہے، تو انج ہے، تو گستاخ ہے، تو منکر ہے۔ اپنے گریبان دے اندر نظر مارو کہ اسی کی کر رہے ہیں، اسی پتہ نہیں کڈے کڈے جناب غلطور کر رہے ہیں، اور کنا کنا ظلم کر رہے ہیں اللہ دے دین نال، اسلام نال، اور کڈا کڈا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسرے نو اسی کہیے جو کافر ہے جی، وہ مشرک ہے جی، وہ منکر ہے۔ سانو شرم آنی چاہیے، کسے دے بارے چ یہ گل نہیں کرنی چاہیے۔ سارے مسلمان نے، اور سانو سب نو ہی اللہ دے دین دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، بہن شیما بھی نال بیٹھی ہے، قیدی دیکھ رہے نے اللہ دے رسول کی عزت کر رہے نے، صحابہ بھی دیکھ رہے نے۔ وہ صحابہ دے وچ سی نا بھی ہونا قیدی ملنے نے، کوئی لونڈیاں ہاتھ وچ آن گئیاں، کوئی قیدی آن گئے، جویں مال آیا اس طرح ہن نہ فکر لگ گئی ہے سارے بھئی پتہ نہیں ہن کی بننا ہے۔ یہ بھین کتے یہی نہ کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ جی میری خاطر چھڑ دیو سارے نو، تے جے انہیں کہہ دیتا تے سارے چھڑ دیتے اللہ رسول نے، تے ساڈے ہتھی کی آنا ہے۔ ٹائم اتنے ہو گیا ہے، چلو اگلی جمعے انشاءاللہ باقی گل کرانگے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جڑیاں گلاں کیتیاں نے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔